بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں آج ایک بڑا اہم مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف آپ کی اور خواص کی خصوصی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ محنت جاں فشانی سے جو جماعت تیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے اپنا دین، اپنی لائی ہوئی کتاب، اپنی ساری کی ساری ہدایت اس جماعت کے سپرد کر کے چلے گئے، اور یہ جماعت قیامت تک آنے والی امت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اولین واسطہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ جماعت لائق اعتماد ہے، یہ جماعت ٹھیک ہے، اس جماعت نے جو کیا وہ ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت لائق اعتماد نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ ہم کہتے ہیں لائق اعتماد ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس جماعت نے جو کیا وہ برحق ہے، ان پر اعتراض، نکتہ چینی سب فضول ہے۔ اگر اس پہ آ جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ خلافت کا مسئلہ ہو، باغ فدق کا مسئلہ ہو، اور جتنے بھی مسائل ہوں سب کا حل نکل جائے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اگر اس پہ نہیں آتے پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جماعت لائق اعتماد نہیں، ٹھیک نہیں، اس بات کی وجہ سے 3 بڑی خرابیاں پیدا ہوتی۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت ضائع گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نعوذ باللہ، انہی کے بقول کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ فضول تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ بند کرتے ہی آپ کا سارا دین ختم ہو گیا، آپ کے ساتھ دفن ہو گیا، ایک لمحہ کے لیے بھی آگے نہیں چل سکا۔ اور جو ہم تک قرآن پہنچا ہے وہ بھی اس جماعت کے ذریعے پہنچا ہے، جیسا کہ وہ لوگ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے بقول انہی کے، تو پھر یہ کتاب بھی ہم تک ٹھیک نہ پہنچی، نبی کی نبوت بھی انہی کے ذریعے پہنچی، وہ بھی ہم تک ٹھیک نہ پہنچی، دین کی ہر چیز اسی جماعت کے ذریعے پہنچی۔ کتاب اللہ ہے، وہ دین کے احکام ہے، نبی کی رسالت ہے، سارا اسی جماعت کے ذریعے پہنچا۔ تو ضروری ہے کہ اس جماعت کو ٹھیک مانا جائے، اس جماعت کو ٹھیک مانا جائے۔ ہم کہتے ہیں اس جماعت کو لائق اعتماد باور کیا جائے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فیضان تربیت سے تیار ہوئی۔ انہی کے بارے میں اللہ پاک کلام مقدس کے اندر فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں خدا ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ حق جل شانہ کی طرف سے 2 طرفہ رضامندی کا اعلان ہے۔ اسی کا تو اثر ہے، جب کبھی کسی ایمان والے کے سامنے کوئی ایمان والا کسی صحابی کا نام لیتا ہے، بے ساختہ زبان پہ جاری ہو جاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو حق جل شانہ کے اس اعلان کے بعد جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ صحابہ پہ کبھی اعتراض نہیں کر سکتا، صحابہ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے بعد بھی ناراض ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ایمان، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے اس اعلان پہ اس کو اعتراض ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ تنقیص کرے وہ شخص زندیق ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی برحق ہیں، کتاب برحق ہے، نبی کا لایا ہوا دین برحق ہے، اور یہ سب کچھ ہمیں اسی جماعت کے ذریعے پہنچا، سارے کا سارا اسی واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہیں، آپ کے سارے دین کے گواہ ہیں۔ گویا کہ ہمارے گواہوں پہ اعتراض کر کے یہ لوگ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہی لوگ قابل جرح ہیں، یہی لوگ زندیق ہیں، یہی لوگ بددین ہیں۔ صحابہ اکرام گواہان نبوت ہیں، ان پہ اعتراض، نبوت کی گواہی دینے پہ اعتراض ہے، قرآن پہ اعتراض ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں اس جماعت کو ٹھیک مانا جائے۔ ہمارے پاس جو دین ہے نا، سارے کا سارا اللہ پاک کا نازل کردہ دین ہے، اور چند واسطوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور اس دین پر اعتماد اسی وقت ممکن ہے جب ان واسطوں پہ اعتماد کیا جائے گا، ان واسطوں کو ٹھیک مانا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والی امت کے درمیان جو واسطہ ہیں، اولین واسطہ ہیں، وہ صحابہ اکرام ہیں جی۔ اس واسطے کو ٹھیک مانا جائے تو ہم تک ہر چیز ٹھیک پہنچی، اگر اس پہ اعتراض ہوگا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا صحابہ کے اعتماد کو مجروح کرنا گویا کہ دین کو مجروح کرنا ہے، صحابہ کے اعتماد کو مجروح نہیں کیا جا سکتا۔
تاکہ دین بچ جائے، اسی کے ذریعے دین بچے گا۔ بات کو ذرا سمجھیں، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری اولاد آدم میں سے چھانٹا ہے، منتخب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبدہ کائنات ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، فخر اولاد آدم ہیں۔ آپ کی کتاب خیر الکتب ہے، آپ کا دین خیر الادیان ہے، آپ کی امت خیر الامم ہے، آپ کا زمانہ خیر القرون ہے، اور لازماً آپ کے اصحاب بھی خیر الاصحاب ہیں، آپ کے اصحاب بھی خیر الاصحاب ہیں۔ ان پہ اعتراض تو صحبت نبوی پہ اعتراض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا، ان میں سے بعض کو میرے وزیر بنایا، مددگار بنایا، اور بعض کو میرے سسرالی رشتہ دار بنایا۔ جو شخص ان کو برا بھلا کہتا ہے، خدا کی لعنت ان پر، خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت ان پر، اور سارے انسانوں کی لعنت ان پر، نہ تو قیامت کے دن ان کا کوئی فرض قبول ہوگا، نہ ان کا کوئی نفل قبول ہو۔ اتنی بڑی بات۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد آدم میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے انتخاب کیا، آپ کو چھانٹا، اور آپ کے لیے آپ کے اصحاب کو چھانٹا، لائق ترین انسانوں کو آپ کی صحبت کے لیے چھانٹا۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے منتخب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، وہ لوگ انبیاء کے بعد کائنات میں سب انسانوں سے افضل ترین انسان، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ترین انسان ہے۔ اگر کوئی اور لوگ ان سے افضل ہوتے، اعلیٰ ہوتے، خدا تعالیٰ ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے منتخب فرماتا۔ لہٰذا ان لوگوں پہ تنقید ٹھیک نہیں ہے۔ ان لوگوں پہ تنقید کرنا صحبت نبوی پہ تنقید ہے، ان لوگوں پہ تنقید کرنا انتخاب خداوندی پہ تنقید ہے، ان لوگوں پہ تنقید صحبت نبوی کی تحقیر ہے، ان لوگوں پہ تنقید انتخاب خداوندی پہ اعتراض ہے، اس کی توہین ہے۔